یہ سلفیت تمام مذاہب کے اندر ہے، شیعہ کے اندر بھی ہے یہ سلفیت، کہ جو پہلے بزرگ کہہ گئے ہیں وہ درست ہے، آپ نے خود اپنی عقل سے نہیں سوچنا، نئے سرے سے دین کی مطالعہ نہیں کرنا، قرآن کو نہیں سمجھنا، سماج کو نہیں سمجھنا۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب پرانے بزرگ تھے وہ اپنے زمانے کے مطابق جو فہم و فراست رکھتے تھے انہوں نے دین شناسی کی، ان کی دین شناسی ایک چیپٹر بن گیا دین کا۔ اب آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ اپنے طور پر دین کی شناخت کرو، آپ کو جو دین سمجھ میں آئے گا یا ان پرانے بزرگوں سے متفق ہوں گے آپ یا نہیں ہوں گے، دونوں صورتوں میں آپ کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ خود دین کو سمجھو۔ اللہ نے ہر ایک کو فہم دی ہے، فراست دی ہے تاکہ خود اپنا دین سمجھو۔ جیسے اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو کس لیے دی ہیں؟ کہ تاکہ میں دیکھوں۔ اگر میں کہوں کہ میرے والد چونکہ دیکھتے ہیں تو ان کے احترام میں نہیں دیکھتا، میں اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہوں، چونکہ بزرگ دیکھ رہے ہیں تو بزرگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنا مشاہدہ ہے ان کا، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو۔ ممکن ہے آپ کو کچھ اور چیزیں نظر آئیں، ان کو کچھ اور چیزیں نظر آئیں، اور یہ حقیقت ہے۔ ذہن بھی اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے، ہر عورت مرد کو دیا، تاکہ ہر عورت اور مرد خود سوچے، مستقل سوچے۔ لیکن یہ ہم نے جرم قرار دیا ہے، خود سوچنا اور ہر چیز کا خود سے جائزہ لینا، مطالعہ کرنا، اس کو نامقدس قرار دیا ہے، جرم قرار دیا ہے، گناہ ہے یہ۔ اس سے انسان جہنم ہو جائے گا، دین سے بھی نکل جائے گا، جہنم بھی چلا جائے گا۔ اس خوف سے ہمارے لوگ اگر سوجھ بوجھ رکھتے بھی ہیں تو بزرگوں سے سنی ہوئی چیز کے علاوہ کوئی نہیں سوچتے۔ اس کے بجائے سائنس نے کیوں ترقی کی ہے اور دینی معاشرے نے ترقی نہیں کی؟ سائنس کے اندر بزرگ پرستی، اسلافیت نہیں ہے، بلکہ سائنس کے اندر یہ بنیاد ہے کہ بزرگوں نے جو کچھ کہا ہے اس کو نئے سرے سے تجربہ کرو آپ۔ اور اکثر سائنس کے اسلاف نے جو کہا ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے، کہ انہوں نے جو کچھ، مثلا انہوں نے وہ پانی پیتے تھے، پانی کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا؟ سائنسدانوں کا، نہ علماء کا۔ گزشتہ سائنسدان پانی کو کہتے تھے یہ عنصر ہے، یہ خود ایلیمنٹ ہے یہ پانی۔ کائنات کو کہتے تھے 4 عناصر سے مل کر بنی ہے، آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے اور ہوا ہے۔ آج کے سائنسدان اگر یہ اسلاف پرستی کرتے اور پانی اور ہوا کو ایلیمنٹ سمجھتے تو کیا آج ان حقائق تک پہنچتے جہاں سائنس پہنچ گئی ہے؟ یا پرانے جو علماء تھے وہ زلزلہ کے بارے میں یہ کہتے تھے، کیا بعد والوں نے اسلاف پرستی کی ہے؟ انہوں نے اپنے تے ہی سوچا، انہوں نے اپنے پہلے والے لوگ تھے، زمین سے چیزیں زمین کے اوپر گرتی تھیں تو انہیں پوچھتے تھے یہ زمین پہ چیزیں کیوں گرتی ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ چونکہ 9واں فلک، وہ 9 فلک مانتے تھے، اس طرح تہ بتہ پیاز کی طرح زمین ان کے اندر ہے، مرکز ہے، اور 9واں فلک اس کے اندر قوت ہے دھکیلنے کی، اور جب بھی کوئی چیز آپ فضا میں چھوڑتے ہیں تو وہ 9ویں فلک کا پریشر وہ زمین پہ پٹک دیتا ہے چیزوں کو۔ وہ اس چیز کے قائل تھے۔ اگر سائنس یہ اسلاف پرستی کرتی تو گریویٹی آج پتہ چلتی انسانوں کو کہ زمین کی کشش ہے جو کھینچتی ہے۔ سائنس کی ترقی کا راز اس میں ہے کہ انہوں نے بزرگوں کا احترام کیا ہے، سابقہ بزرگوں کا، انہی کے نام پر ساری چیزوں کے نام رکھتے ہیں، لیکن اپنی سوچ اور اپنا تجربہ اور اپنے مشاہدے کو بند نہیں کیا، جرم قرار نہیں دیا۔ کسی زمانے میں یہ جرم تھا کہ آپ اگر اپنی دید سے سوچو گے تو جن چیزوں پہ قداست کا رنگ چڑھا ہوا تھا تو ان کے بارے میں نئی سوچ گناہ تھی، لیکن یہ ختم ہوا یہ نظام، اور آج آپ دیکھیں دن بہ دن ترقی کرتی جا رہی ہے سائنس۔ دین میں یہ کام ہوا ہے کہ جو بزرگ کہہ گئے ہیں بس وہ حق ہے، آخری بات وہ کر گئے ہیں، تم فالتو لوگ ہو، لہٰذا اگر کوئی چیز سمجھ بھی آتی ہے تو بھی آپ نے نہیں سمجھنی۔